گفتگو کی بات کے اندر میں یہ بھی بتلا دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا اہل بیت کے ساتھ رشتہ نسبی، رشتہ سببی اور خون کا رشتہ کیا تھا۔ صحابہ کرام حضرت اہل بیت کے کیا لگتے تھے، اہل بیت کے ساتھ ان کا رشتہ کیا تھا، اہل بیت کے ساتھ ان کے رشتہ داریاں کیا تھی، اہل بیت کے ساتھ ان کا خون کیسے رلتا تھا، کیسے ملتا تھا، کیسے جلتا تھا۔ آئیے سنیے، پہلے خلیفتم بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلا رشتہ میرے ابو بکر کا اہل بیت کے ساتھ نبی علیہ السلام کے سسر ہیں۔ آپ کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہے، ہماری والدہ امی جان ہے، اور یہ پہلا رشتہ ہے۔ اور دوسرا رشتہ جانتے ہو اہل بیت کے ساتھ میرے ابو بکر کا رشتہ، جن کو صفحات کی کالی سیاہی نے مٹا کے رکھ دیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ابو بکر و علی ایک ہو جائیں۔ ہاں وہ رشتہ یہ ہے کہ حضرت جعفر طیار جو ابو طالب کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، نبی علیہ السلام کے چچا زاد ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں، غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے ہیں، جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا جعفر طیار کے 2 بازو تو کٹ گئے لیکن اللہ نے 2 پر عطا فرمائے ہیں، جو جنت کے اندر جعفر طیار ان پروں کے ساتھ اڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے اون، محمد، عبداللہ، یہ 3 شہزادے ہیں، اور ان کی والدہ کا نام اسماء ہے، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میرے علی کی بھابی ہے۔ جانتے ہو ان کی شادی کس سے ہوئی؟ ہاں جائیے جا کر پڑھ کر دیکھیے۔ حضرت اسماء جو حضرت جعفر طیار کی بیوہ ہے، اور محمد عبداللہ کی والدہ ہے، اور حضرت علی کی بھابی ہے، ان کی شادی حضرت علی نے ابو بکر سے کرائی تھی۔ ان کی شادی ابو بکر سے کرائی، اور علی نے یہ پیغام اپنی بھابی کو سنایا، اور ان کا نکاح محمد رسول اللہ نے پڑھایا۔ یہ پہلا رشتہ۔ 2 رشتے حضرت ابو بکر کے۔ آئیے دوسرا خلیفہ دوئم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جانتے ہو ان کا رشتہ کیا ہے؟ یہ پہلے نمبر پر میرے نبی کے سسر ہیں، اہل بیت کے لیڈر، قائد، امام الانبیاء کے سسر ہیں۔ آپ کی بیٹی حفصہ میرے نبی کی زوجہ ہے، میری ماں، میری امی جان حفصہ میرے نبی کی زوجہ ہیں، بیوی ہیں۔ اور دوسرا رشتہ جانتے ہو اہل بیت کے ساتھ کیا ہے؟ اہل بیت کے ساتھ دوسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نبی کے گھر میں، نبی کی بیٹی علی کے گھر میں، اور علی کی بیٹی عمر کے گھر میں، علی کی بیٹی عمر کے گھر میں۔ میں اپنی کتابوں کا حوالہ ہی نہیں دیتا۔ پہلی کتاب الاستبصار، دوسری کتاب تہذیب الاحکام، یہ دونوں کتابیں شین میں مل جائیں گی۔ ان کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لے کر آئے شادی کا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تیسری بیوی سے پیدا ہونے والی بیٹی، جن کا نام ام کلثوم تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت عمر سے کرایا تھا۔ یہ اوپر جا کر خون ایک ہی ہے، یہ اوپر جا کر خون ایک ہی ہے، یہ اوپر جا کر خون ایک ہی ہے۔ آگے سنیے، حضرت عثمان میرے نبی کے داماد ہیں، اور ایک نہیں دوہرے داماد ہیں۔ میری ام کلثوم بی بی بھی ان کے نکاح میں، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے نکاح میں، دوہرے داماد میرے نبی کے۔ دوسرا رشتہ جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ بنو امیہ کا ہے عثمان، بنو امیہ کی رشتہ داریاں ہیں اس کے ساتھ، اس کا والد بنو امیہ میں ہے، اس کے سارے رشتے بنو امیہ میں ہیں۔ ہم اس وجہ سے قبول نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں بنو امیہ بعد میں ہے، سب سے پہلے ان کے خون کا رشتہ میرے نبی کے خون کے رشتے سے ملتا ہے۔
کیسے ملتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد المطلب کو 9 بیٹے دیے، 10واں بیٹا پیدا ہوا اور اس نے ایک منت مانی تھی کہ اگر 10 بیٹے ہو گئے تو ایک بیٹے کو ذبح کروں گا۔ الرحیق المختوم میں پڑھ لیں، ایک بیٹے کو میں ذبح کروں گا، اللہ کی راہ میں دوں گا۔ لیکن یہ واقعہ بھی تفصیل ہے، نہیں عرض کرتا۔ عبداللہ کے ساتھ ایک نبی علیہ السلام کی پھپھی، آپ کے والد ماجد عبداللہ کی بہن پیدا ہوئی، جڑوا پیدا ہوئے عبداللہ، اور ان کے ساتھ ایک ہمشیرہ، ان کی ایک بہن، یہ جڑوا پیدا ہوئے۔ پھر آگے چل کر یہ جڑوا بہن کی شادی ہوئی، ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام تھا عروہ، اور یہ عروہ کون ہے؟ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے، عثمان کے بابا عبداللہ کی بیوی ہے۔ اوپر جا کر خون ایک ہوا، یہ نبی علیہ السلام کی پھپھی کی لڑی میں سے اور عبداللہ کی لڑی میں سے محمد رسول اللہ، اور پھپھی عروہ کی لڑی میں سے حضرت عثمان بن عفان، یہ دور دماد اور دوسرا رشتہ اللہ کے نبی کے ساتھ۔ اب آگے چلیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلا رشتہ کیا ہے؟ داماد نبی ہیں، خلفائے راشدین 4، پہلے 2 سسر اگلے 2 داماد، پہلے 2 سسر اگلے 2 داماد۔ اب یہ رشتہ ان کا سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہیں، داماد ہیں، داماد نبی ہیں، اور صرف داماد نہیں، دوہرے داماد ہیں۔ صرف داماد نہیں، میرا علی بھی دوہرا داماد ہے، دوہرا داماد۔ توجہ سے اس بات کو سنیں، ایک نبی کی بیٹی، چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، خواتین جنت کی سیدہ، حضرت حسنین کریمین کی والدہ، نبی کی شہزادی بیٹی حضرت علی کے نکاح میں ہے۔ دور دماد کس طرح ہوئے؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے دنیا سے جاتے ہوئے وصیت کی تھی، اے علی، میرے ہوتے ہوئے آپ نے کسی سے نکاح نہیں کیا، میری وفات کے بعد اگر آپ نکاح کرنا پسند کریں تو میری بھانجی حضرت زینب، جو اللہ کے رسول کی بڑی بیٹی ہے، ان کی بیٹی زینب، زینب کی بیٹی ام امامہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ بیٹی اور شہزادی ہیں۔ صحیح بخاری کے صفحہ نمبر 557 کے اوپر کتاب الصلاۃ کے اندر، باب القیام کے اندر، نبی علیہ السلام اس بیٹی کو اٹھا کر نماز پڑھایا کرتے تھے، اس بیٹی کو اٹھا کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اسی بیٹی کی، حضرت زینب کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ سے ہوئی ہے۔ نواسی بھی بیٹی کی جگہ پر ہوتی ہے، اور بیٹی کا تو ویسے ہی مقام ہوتا ہے۔ یہ 2 بیٹیاں شہزادیاں نبی علیہ السلام کی نسل میں سے، اولاد میں سے حضرت علی المرتضیٰ کے نکاح کے اندر ہیں۔ یہ بھی دور دماد ٹھہرتے ہیں۔ تم کیسے کہتے ہو کہ آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے؟ اور ان کی تو سارا خون کا سلسلہ ایک ہی ملتا ہے، یہ جڑتا ایک ہی رشتہ ہے، یہ سارا رشتے ایک ہی جا کر ہو جاتے ہیں۔ آخری 2 منٹوں کے اندر ایک اور رشتہ بتا دیتا ہوں، یہ رشتہ تھوڑا سا مختصر کرتا ہوں۔ یہ رشتہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ کس طرح رشتہ داریاں جوڑا کرتے تھے؟ ابو بکر کے 3 بیٹے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام عبد الرحمن، ایک کا نام عبداللہ۔ یہ 3 بیٹے ہیں ابو بکر صدیق کے رضی اللہ تعالی عنہ۔ محمد کی شادی ہوئی، عبد الرحمن کی شادی ہوئی۔ عبد الرحمن کی جب شادی ہوئی، ان کے گھر میں اللہ نے بیٹا دیا، بیٹے کا نام رکھا قاسم۔ اور جب محمد کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کا نام رکھا اسماء بنت محمد۔ یہ 2 بیٹیاں اور بیٹے اکٹھے ہوئے، یہ ابو بکر صدیق کے پوتے اور پوتیاں، یہ آپس کے اندر ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے، اسماء کا اور قاسم کا۔ قاسم اور اسماء کی جب شادی ہوئی تو ان کے درمیان ایک اور بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام ہے ام فروہ۔ ام فروہ کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرات آنکھیں کھولیے، دل کی تختی پر لکھ لیجئے، ام فروہ کا نکاح ہوا ہے
حضرت علی کے بیٹے حسین، حسین کے بیٹے زین العابدین، اور زین العابدین کے بیٹے ہیں باقر۔ ام فروہ کا نکاح باقر کے ساتھ ہوا ہے، اور جب ان کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، سال کے بعد اللہ نے بیٹا عطا کیا، تو اس بیٹے کا نام رکھا جعفر صادق۔ جعفر صادق، جعفر صادق سے کسی نے پوچھا تھا رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا ہم نے سنا ہے کہ آپ ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیف یسب احد اباہ، اور کملے اور بے وقوف انسان، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات کے اندر کوئی بندہ اپنے باپ دادا کو گالی دے سکتا ہے؟ ابو بکر میرا دادا ہے، خلقنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ پیدا کیا ہے، یعنی کہ ددیال بھی میرا وہی ہے، ننیحال بھی میرا وہی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ایک اور بندہ پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے اے جعفر صادق؟ وہ کہتے ہیں خلقت میں سب سے زیادہ جس کی فضیلت ہے وہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ ہے، اور میں یہ کہتا ہوں عمر سے بھی افضل، علی سے بھی افضل، عثمان سے بھی افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ انشاءاللہ یہ صرف آغاز کی گفتگو تھی، انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے کے 15 تاریخ کا جو جمعہ ہوگا یہیں سے بات کو آگے لے کر چلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔